رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صلی لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال الامام الصادق علیہ السلام من کسر مؤمنا فعلیہ جبرہ۔ ایک دفعہ مل جل کے آپ سبھی حضرات صلوات بھیج دیجئے۔ اذان محترم، اس سے قبل کی اس مجلس کا آغاز ہو، آپ سبھی حضرات جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، جہاں پر بھی بیٹھ کر اس مجلس کو آپ سماعت کر رہے ہیں، ایک بلند آواز سے صلوات کے ساتھ جس مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، ان کے لیے آپ سورہ الحمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے ایصال ثواب فرما دیں۔ مرحومہ خیر النساء روپ جی بھائی پنجوانی اور ان کی فیملی کے جتنے بھی اس دنیا سے اٹھ گئے مؤمنین مرحومین، ان سبھی کے لیے آپ ایصال فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اذان محترم، جس موضوع کو اور جس ٹاپک کو مجھے آج کی اس مجلس کے لیے دیا گیا ہے، بڑا ہی اہم اور بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور اس روئے زمین پر معصومین صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین کے علاوہ کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے کہ جس سے اس ٹاپک کا ریلیشن نہ ہو یا جس کے لیے اس پر عمل کرنا ضروری نہ ہو۔ سارے انسانوں سے اس کا تعلق اہل بیت اطہار اور معصومین صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین کے علاوہ، اور اس کے باوجود یہ وہ ٹاپک ہے کہ جس کو اگنور کیا گیا، یہ وہ ٹاپک ہے کہ جس کے بارے میں گفتگو نہیں ہو پائی، اس لیے معمولاً انسان متوجہ نہیں ہو پائے۔ بس ایک دفعہ ہمارے سامنے یہ لفظ آتا ہے اور بس اسی موقع پر اس لفظ کو استعمال کرنے کے بعد ہم پھر اسے بھلا دیتے ہیں۔ انتقال کے بعد ایک لفظ یہ استعمال کیا جاتا ہے کہ جس کا تعلق ہم سب کی زندگیوں سے بہت گہرا ہے۔ وہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے رد مظالم۔ بس
انتقال کے بعد یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور لفظ صدقہ کے ساتھ استعمال کرنے کے بعد پھر اس لفظ کو بھلا دیا جاتا ہے، اور پھر انسان اپنی دنیا میں، اپنی زندگی میں کچھ اس طرح سے مصروف ہو جاتا ہے کہ اسے نہیں پتہ کہ اس کی کتنی امپورٹنس ہے، اور اسے ہمیں اپنی زندگی میں کس طرح سے امپلیفائی کرنا ہے، کس طرح سے اس کے اوپر عمل پیرا ہونا ہے۔ آئیے چلیے میں اس موضوع یعنی اس رد مظالم کو آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ سارے انسانوں کو اس پر غور بھی کرنا ہے، اس سے خود کو محفوظ رکھتے ہوئے اس کے ان امور کو کہ جن کے بارے میں اب ضروری ہو گیا ہے ان پر عمل کرنا ہے۔ رد مظالم ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کو حق الناس میں قرار دیا گیا ہے۔ کچھ حقوق اللہ کے انسانوں پر ہیں، کچھ حقوق لوگوں کے انسانوں پر ہیں۔ یہ رد مظالم لوگوں کے حقوق میں سے ہے۔ ہم جب اس دنیا میں کچھ لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، آتے جاتے ہیں، ہمارا بہت سارا ایسا عمل ہوتا ہے کہ جو دوسروں پر ظلم شمار ہوتا ہے۔ البتہ کبھی یہ ظلم بڑا ہوتا ہے، کبھی یہ ظلم چھوٹا ہوتا ہے، لیکن ہماری زندگی کی بنا پر یقیناً ہم کچھ نہ کچھ کسی کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، اور اسی ناانصافی کی بھرپائی کا نام رد مظالم ہے۔ اگر ظلم ہوا تو وہ مظالم کہلائے گا، اور اس کی بھرپائی کرنا، اس کا جبران کرنا، اس کمی کو دوبارہ پورا کرنا رد مظالم کہلاتا ہے۔ سرکار امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی قدر جو میں نے سرنامہ کلام کے طور پہ آپ کے سامنے عرض کیا کہ من کسر مؤمنا فعلیہ جبرہ، جو انسان کسی مؤمن کی کسی شے کو توڑ دے، چاہے وہ چیز جس کو توڑا ہے وہ اس کا دل ہو، چاہے جس کو توڑ دیا ہے وہ اس کی عزت ہو، جس شے کو توڑ دیا ہے وہ انسان کی آبرو ہو، انسان کا مال ہو، انسان کی پراپرٹی ہو، کوئی چیز بھی اگر ہماری بنا پر کسی کو نقصان ہوا ہے تو اب فعلیہ جبرہ، مولا فرماتے ہیں کہ اس کی بھرپائی اس مؤمن کے اوپر ضروری ہے، اس کی بھرپائی اس مؤمن کے لیے لازم ہے۔ لہٰذا یہ رد مظالم کے ذریعے سے اس کمی کو کہ جو ہماری بنا پر کسی کے لیے پیدا ہو گئی وہ ہم کو کرنا ضروری ہے۔ یہاں پر ابتدا ہی میں، اسٹارٹنگ ہی میں یہ بات میں عرض کر دوں کہ یہ رد مظالم وہ جو انتقال کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص مرحوم ہو گیا اب رد مظالم کی رقم دے دی جائے، یہ تو بقیہ کے لیے ہے، لیکن اپنی زندگی میں ہمیں خود اس رد مظالم کا خیال کرتے ہوئے اس کے لیے کوشش کرنی ہے اور اس پر عمل پیرا ہونا ہے۔ یہ توجہ رہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنا ہے، اور اگر ہم نہیں کر پائے کسی بھی وجہ سے، ابھی بات جب آئے گی تو یہ بات بھی واضح ہوگی کہ کیا کیا ریزنز ہو سکتے ہیں، اگر ہم اس پہ عمل نہیں کر پائے تو پھر ضروری ہے جو واجب قرار دیا گیا کہ انسان اپنے وصیت نامے میں لکھے کہ اتنی مقدار میں میری طرف سے رد مظالم کی رقم دی جائے۔ یہ مرحلہ انتقال کے بعد وارثوں کے لیے ہے، لیکن انتقال سے پہلے خود مؤمن کی ذمہ داری ہے، خود مؤمن کے لیے لازم ہے کہ رد مظالم کے لیے خود اپنی زندگی میں کوشش کرے۔ اسی لیے بعض ہمارے بزرگ علماء جن کی زندگیوں میں ملتا ہے کہ وہ کبھی کبھی روزانہ رد مظالم کی رقم دیتے تھے، کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ہفتے میں یا مہینے میں رد مظالم کی رقم دیتے تھے۔ بعض بزرگان کی زندگی میں ہے کہ وہ شب قدر کے اعمال میں بیٹھنے سے پہلے رد مظالم کی رقم دیتے تھے، تاکہ
انسان کے اوپر جو ظلم کے ذریعے سے ایک حق پیدا ہوا ہے وہ رد مظالم کے ذریعے سے دور کیا جائے، اور پھر انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بیٹھ کر اپنی دعائیں پیش کر سکے۔ روایتوں میں اس کے بارے میں جملہ ملتا ہے، فرمایا کہ من ظلم مظلمۃ اخذ بہا فی نفسہ او فی مالہ او فی ولدہ۔ اگر انسان نے کسی پر ظلم کیا ہے، یہ نہ سوچے میں بھول گیا تو وہ پھر مٹ گیا، میرے نام اعمال میں نہیں رہ گیا۔ یہ نہ سوچے کہ جس پر ظلم ہوا اس نے فراموش کر دیا تو بات ختم ہو گئی۔ یہ نہ سوچے کہ جس پر ظلم کیا تھا وہ دنیا سے چلا گیا تو بات ختم ہو گئی۔ نہیں، وہ جو ظلم کیا ہے اس کی سزا ملنی ہے، لہٰذا اس سزا سے خود کو بچانے کے لیے ہمیں کچھ کام کرنے ہیں۔ یہ جو کام کرنے ہیں یہی رد مظالم کہلاتے ہیں۔ یہ جو کام ہمیں اپنی زندگی میں اختیار کرنے ہیں یہ کبھی واجب ہوتے ہیں، کبھی مستحب ہوتے ہیں۔ واجب کون کون سے ہیں اور مستحب کون کون سے ہیں، یہ گفتگو بھی آپ کے سامنے ابھی میں عرض کیے دیتا ہوں۔ میں روایتیں دیکھ رہا تھا، روایات کی دنیا میں ایک دو حدیثیں بڑی معتبر اور محترم ہمارے سامنے ہیں۔ میرے پاس وقت محدود ہے، میں بہت زیادہ تفصیل میں ان حدیثوں میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ان دونوں حدیثوں میں ایک حدیث ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام سے، اور دوسری حدیث ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ دونوں اماموں کی عظمت کے لیے آپ مل جل کر صلوات بھیج دیں۔ تقریباً دونوں کے سامنے آنے والے افراد کا میٹر تقریباً سیم ہے۔ امام باقر علیہ السلام کے پاس جب انسان آیا اس نے کہا تھا کہ انی لم ازل والیا منذ زمن الحجاج الی یومی ھذا فہل لی من توبہ۔ میں حجاج کے زمانے سے مسلسل حکومت میں کام کر رہا ہوں، آج بہت سارا مال اس کی بنا پر میرے پاس جمع ہو گیا ہے، کیا میرے پاس توبہ کی گنجائش ہے؟ یہ بات اس نے پانچویں امام سے پوچھی۔ مولا نے فرمایا تھا کہ لا حتی تؤدی الی کل ذی حق حقہ، تب تک تمہاری توبہ کی گنجائش نہیں ہے جب تک کہ تم جن لوگوں کا تمہارے اوپر حق آن پڑا ہے وہ سارے حق جا کر ادا کر دو۔ جس کا مال تم نے لوٹا ہے، جس کا مال تم نے چھینا ہے، جس کا مال تم نے زبردستی لیا ہے، وہ سارا مال جا کے پہلے واپس کرو، اس کے بعد توبہ کی گنجائش ہے۔ اسی طرح سے جب چھٹے امام کی خدمت میں وہ شخص آیا تھا اور اس نے بھی تقریباً یہی بات کہی تھی کہ میں اس مملکت میں کام کرتا ہوں، مملکت کی ذمہ داری میرے پاس ہے، حکومت کی طرف سے مجھے کچھ لکھنے پڑھنے کا کام دیا گیا ہے، بہت سا مال جو غصبی ہے وہ میرے پاس موجود ہے۔ مولا نے فرمایا تھا کہ فخرج مکتسبت فی دیوانہم، جتنا تم نے مال اس ظلم کی حکومت سے حاصل کیا ہے لوگوں کا، وہ سب تم اپنے سے دور کرو۔ فمن عرفت منہم رددت علیہ مالہ، جس کے بارے میں تم جانتے ہو لے جا کر اسے مال دو۔ ومن لم تعرف، لیکن اگر تم نہیں جانتے وہ مال کس کا ہے، تصدق بہ، تم اس کو صدقے میں دو۔ وانا اضمن لک علی اللہ عز وجل۔ یہ دونوں جملے بڑے قیمتی ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ جہاں پر تم نہیں جانتے وہاں پر مال کا صدقہ دو، یہی رد مظالم ہے۔ اور اس کے بعد آقا نے جملہ فرمایا کہ میں اللہ کے لیے ضمانت لیتا ہوں کہ اب تمہاری زندگی میں توبہ قبول ہو جائے گی، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کے معنی ہے کہ جب تک رد مظالم کی رقم کو انسان نہیں دے دیتا، اگر واجب ہے تو نہیں دے دے گا، تب تک اللہ کی بارگاہ میں مقبول بندہ نہیں بن سکتا۔ میں بہت سی روایتیں، ظاہر ہے کہ اب میں سب کو نہیں پیش کر پاؤں گا، اس سلسلے میں متعدد روایتیں موجود ہیں، لیکن سرکار امیر المؤمنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ اسی نہج البلاغہ میں استغفار کی شرطیں جو مولا نے 6 عدد بیان کی ہیں، ان 5 عدد استغفار کی ان ذمہ داریوں میں 6 ذمہ داریوں میں تیسری ذمہ داری یہی ہے
کہ استغفار تب مقبول ہے کہ جب تم رد مظالم کے طور پر جو ذمہ داری تم پر آن پڑی ہے اسے انجام دے کر توبہ کرو۔ استغفار یوں ہی قبول نہیں ہے۔ فرمایا تھا ان تؤدی الی المخلوقین حقوقہم حتی تلقی اللہ املس لیس علیک تبعہ، کہ تم اس طرح سے میدان محشر میں اللہ کے سامنے پہنچو گے تمہاری گردن پر کسی بندے کا حق نہیں ہونا چاہیے، ایسا تم خود کو بناؤ۔ جلدی میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ رد مظالم کی رقم، ابھی میں عرض کروں گا کہ رد مظالم کی رقم کیسے ادینی ہے، لیکن جو شرطیں ہیں رد مظالم کی رقم کے لیے، پہلی شرط یہ ہے کہ اشتراط اخباز، یعنی شرط ہے کہ جس انسان کی طرف سے یا خود انسان جب رد مظالم کی رقم دے رہا ہو فقیر کے ہاتھ میں پہنچ جائے یا فقیر کے وکیل کے ہاتھ میں پہنچ جائے۔ صرف نکال کے الگ رکھ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ فقیر تک پہنچنا ضروری ہے۔ دوسری شرط اس میں یہ ہے کہ صرف اور صرف شیعہ اثنا عشری فقیروں ہی کو یہ رقم دی جائے گی، ان کے علاوہ کسی چیریٹی کے کام میں، مسجد کی تعمیر میں آپ وہ پیسہ نہیں خرچ کر سکتے۔ آپ مثال کے طور کے اوپر ایک مثلاً بہت نیک کام ہونے جا رہا اس میں نہیں خرچ کر سکتے، صرف اور صرف اس رقم کو آپ فقیروں پہ خرچ کریں گے۔ اور اسی طرح سے اگر واجب النفقہ میں کوئی فقیر ہے، مثلاً زوجہ، مثلاً بچے، ان میں سے کسی کو یہ رقم نہیں دی جا سکتی ہے۔ اور تیسری چوتھی شرط یہ ہے کہ قصد قربت کے ساتھ یہ رقم دی جائے گی۔ آپ بغیر قصد قربت کے نہیں، جب نکال رہے ہوں تو اس لیے تاکہ اللہ راضی ہو جائے، جب یہ رقم دے رہے ہوں تو اللہ کی رضایت کے لیے۔ اور اسی طرح سے واجب رقم کے ادا کرتے وقت مجتہد جامع الشرائط، مرجع تقلید یا ان کے وکیل کی اجازت ضروری ہے۔ اس اجازت کے ذریعے سے انسان وہ جہاں پر فرمائیں گے انہی جگہوں کے اوپر اس رقم کو خرچ کیا جائے گا۔ اور انہوں نے جیسا کہ آیت اللہ العظمیٰ غیثی ثانی نے لکھا ہے کہ یہ رقم صرف فقیروں پہ خرچ کی جائے گی۔ اور پھر اگر انسان اس دنیا سے جا رہا ہو اور وہ ابھی تک رد مظالم کی رقم کو جو واجب تھی نہیں دے پایا ہو تو اب اس کے لیے واجب ہے اپنے وارثوں کے لیے وصیت کر کے جائے تاکہ اس کے بعد اس رقم کو نکالا جائے۔ اب آئیے، یہ رد مظالم کی رقم کبھی واجب ہوتی ہے، کبھی مستحب ہوتی ہے۔ یہ مال کی جو ادائیگی ہے وہ مال کی ادائیگی واجب شکل میں ہوتی ہے۔ کبھی کبھی رد مظالم کے لیے آپ کو مال دینا ہے، رقم دینی ہے، یہ رقم کبھی واجب ہو جاتی ہے، کبھی مستحب ہوتی ہے، جو ابھی آگے بڑھ کے بحث آئے گی۔ لیکن کبھی کبھی رد مظالم کے لیے آپ کو صدقہ دینا ہے، یا رد مظالم کے لیے آپ کو دعا کرنی ہے، رد مظالم کے لیے ایک نماز جو وارد ہوئی ہے وہ نماز پڑھ لینی ہے، یا رد مظالم کے طور پہ آپ مثلاً قرآن مجید پڑھ دیں، رد مظالم کے طور پہ مثلاً صلوات کی تسبیح پڑھ دیں، یہ سب مستحبات میں شامل ہے۔ آپ رد مظالم کے طور پہ اس کو بھی انجام دے سکتے ہیں کہ جو ابھی تفصیل آ رہی ہے۔ اب جو حق الناس ہماری گردن پر ہیں کہ جن کو ادا نہ کرنے کی بنا پہ ہم نے کسی پر ظلم کیا، وہ دو طرح کی ہیں۔ یا تو یہ حق الناس مال سے ریلیٹڈ ہے یا مال کے مقابل جان اور عزت سے ریلیٹڈ ہے۔ یہ جو مال سے ریلیٹڈ ہے وہاں پر تقریباً جو بڑے پیمانے پر جو زیادہ ہماری زندگیوں سے ریلیٹڈ ہیں وہ 10-11 موقع ہیں کہ جن موقعوں پر ہمارے لیے یہ مال کا دینا رد مظالم کے طور پہ زندگی میں خود انسان پر واجب ہے، زندگی کے بعد اس کے وارثوں پر واجب ہو جاتا ہے۔ پہلی صورت کہ جہاں پر ہم نے کسی سے قرضہ لیا تھا لیکن آج ہمیں نہیں پتہ ہے کہ ہم نے کس سے قرضہ لیا تھا۔ ہمیں یہ یاد ہے 10 سال، 12 سال، 15 سال، 20 سال پہلے میں نے کسی سے مثلاً 2000 روپے لیے تھے، آج نہیں یاد ہے کہ وہ کس سے لیے تھے۔ ہم نے 1-2 لوگوں سے معلوم کیا، اپنی جہاں کے اوپر ڈائری وغیرہ تھی اپنی لکھی ہوئی سب تلاش کر لیا، کہیں نہیں پتہ چلا۔ اب جو یہ مال آج 2000 روپے میرے پاس ہیں یہ دوسرے کے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہے کہ یہ کس کے ہیں۔ یہ 2000 روپے تلاش کرنے کے بعد کہ کس کے ہیں نہیں ملا، اب یہ 2000 روپے صدقہ دینا واجب ہے۔
یہ 2,000 روپے رد مظالم کے طور پہ مرجع کی اجازت سے کہاں پر وہ فرمائیں کہ جیسا کہ آیت اللہ العظمیٰ غزیستانی نے فرمایا ہے کہ اجازت لے کر غریب اور فقیر کو اس کے استعمال کے لیے دینا ہے۔ اسی طرح سے دوسری صورت لقطہ ہے۔ انسان گزر رہا تھا، راستے میں اس کو کوئی مال گرا ہوا زمین کے اوپر دکھائی دیا، اس نے اس مال کو اٹھا لیا۔ ایک پرس گرا ہوا تھا، اٹھا لیا، یا مثال کے طور کے اوپر کوئی سامان، ایک موبائل گرا ہوا تھا، اٹھا لیا۔ یہ 15,000 20,000 کا موبائل، پتہ نہیں ہے کہ اس کا مالک کون ہے، تلاش کیا، 1 سال تک ڈھونڈتا رہا، اعلان کرایا، حتیٰ پوسٹر لگا دیا، لیکن آج تک نہیں ملا۔ آج 4 سال 5 سال میرے پاس وہ موبائل رکھا ہوا ہے، اب میرے لیے اس کو صدقے میں دینا واجب ہے۔ یہ توجہ رہے، میں اس کو اپنے استعمال میں نہیں لا سکتا، میں اس پر حق تصرف نہیں رکھتا ہوں۔ لقطہ میں جو بھی مال ہمارے پاس اچانک ہم نے زمین سے کسی دوسرے کا اٹھا لیا، اگر یہ مال قیمتی ہے تو اس کو کچھ دنوں تک تلاش کرنے کے بعد، تقریباً 1 سال تک تلاش کرنے کے بعد ہمیں اس کو صدقے میں دینا ہے، جو واجب ہے۔ اسی طرح سے ہمارا سامان، مثلاً ایئرپورٹ کے اوپر ہمارا سامان رکھا تھا، ان سامانوں کے درمیان بیگ ہم نہیں پہچان پائے، کسی دوسرے کا بیگ ہم اٹھا لائے۔ ایئرپورٹ کے اوپر تو پھر بھی پتہ چل سکتا ہے، اس کے اوپر ٹیگ لگا ہوتا ہے، لیکن کسی ایسی جگہ، پلیٹ فارم کے اوپر، اسٹیشن کے اوپر، یا کہیں بھی ہمارے گھر کے سامانوں میں، حتیٰ کہیں بھی اگر کسی کا کوئی سامان ہمارے بیگ میں یا ہمارے بیگ کے ساتھ آ گیا، بعض اوقات ہوتا ہے زیارتوں کے اوپر انسان گیا اور اس موقع کے اوپر جہاں پر اس نے اپنے سامان رکھے تھے، بیگ سارے ایک جیسے تھے، کوئی مرد مومن بازار گیا تھا، سامان خرید کے لایا تھا، اس نے اپنا بیگ سمجھ کر ہمارے بیگ کو کھول کر اپنا سامان اس میں رکھ دیا۔ اب وہ مثلاً کفن ہے کہ جو نجف یا کربلا سے خریدا گیا تھا، وہ اپنے بیگ کے بجائے اس نے میرے بیگ میں رکھ دیا، اور مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ وہ ہے کس کا۔ اب یہ کفن استعمال کرنا مجھے اجازت نہیں ہے، اس کو مجھے صدقہ دینا پڑے گا۔ یہ رد مظالم کو دینا اس صدقے کی شکل میں یہ واجب ہے۔ اس طرح سے جو بھی سامان میرے سامانوں میں مکس ہو گیا، ہمیں نہیں پتہ ہے کہ وہ کس کا ہے، اگر پتہ ہوگا تو اس کو دینا ہوگا، نہیں پتہ چل پایا تلاش کرنے کے باوجود، تحقیق کرنے کے باوجود، اس مال کو مجھے صدقہ دینا ہے۔ اسی طرح سے غصب کیا ہوا مال، ہم نے کسی موقع کے اوپر کسی کا سامان چھین لیا، ہم نے کسی موقع کے اوپر کسی کے سامان کو لوٹ لیا، خدا نخواستہ کسی نے چوری کر لی، خدا نہ کرے کسی نے ڈاکہ ڈالا، اب یہ سامان 2 سال 10 سال 50 سال 100 سال 200 سال 1000 سال بھی اگر میری جنریشن میں رکھا رہے، اس مال کا مالک نہیں بن سکتا جب تک جس کا مال ہے وہ راضی نہ ہو جائے۔ اب یہ جو سامان میرے پاس ہے، خدا نہ کرے غصب کیا ہوا، کسی کا مسلح چھین لیا، کسی کا مثلاً بیگ چھین لیا، کسی کا مثلاً زور زبردستی کے ذریعے سے اس کا گھر چھین لیا، یا کسی کا روپیہ ہم نے چھین لیا، یہ جتنا بھی ہم نے غصب کے ذریعے سے مال لیا ہے، حتیٰ ایک پین بھی اگر ہم نے کسی سے چھین کر لیا، ہم مالک نہیں بن سکتے۔ ہم کو آج نہیں پتہ ہے کہ ہم نے کس سے غصب کیا تھا، یا جس سے غصب کیا تھا وہ دنیا سے جا چکا ہے، اس کا کوئی وارث بھی زندہ نہیں ہے، اب ہمیں اس کی طرف سے یہ مال صدقہ دینا ہے مرجع کی اجازت سے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص ظالم حاکم کا کارندہ ہے اور اس ظالم حاکم کی طرف سے حکومت میں کام کرتے ہوئے اس نے لوگوں سے بیجا رشوت لی، لوگوں سے بیجا انعام لیے، لوگوں کو دبا کر، ان کے اوپر دباؤ ڈال کر، ان کو ستا کر ان سے مال لیا، یہ سارا مال جو اس طرح سے حاصل کیا، اب اس کو اگر مالک کا علم ہے تو ان تک پہنچانا ہے، نہیں علم ہے تو پھر صدقہ دینا ہوگا۔ اسی طرح سے ایک اور ذرا سخت مسئلہ ہے، یہ جو سونے کا یا چاندی کا بزنس کرتی ہیں، کوئی انگوٹھی بناتا ہے، کوئی جویلری بناتا ہے، کوئی گلے کا ہار بناتا ہے، یہ سونار جن کو کہتے ہیں، ان کے پاس میں چھٹا مورد بتا رہا ہوں، یہ جس موقع کے اوپر مثلاً آپ ان کے پاس جائیے کہ میری انگوٹھی ہے، اس کو مثلاً بڑی ہے چھوٹا کر دیجئے، اب جب وہ اس کو تراشتے ہیں تو تھوڑا سا سونے کا یہ برادہ زمین پہ گر جاتا ہے، یہ دھیرے دھیرے یہ کافی مقدار میں جمع ہو جاتا ہے، وہ پھر بعد میں اس کو سیل کر دیتے ہیں اور اس سے رقم پا لیتے ہیں،
یہ سونار کے وہاں ہوتا ہے. یا مثال کے طور کے اوپر یہ مالک نہیں بنا, یہ سونار اس کا مالک نہیں ہے, اس لیے کہ جس سے لیا ہے اس سے اجازت نہیں لی ہے, جس کا یہ برادہ ہے, جس کے اصل سونا تھا اس سے اجازت نہیں لی ہے. ایک اور میں قریب کی مثال دوں, یہ ٹیلر جس موقع کے اوپر کپڑے لیتے ہیں, مثلاً 1.5 میٹر کپڑا تھا, 110 میٹر استعمال ہوا, باقی کپڑا ان کے پاس بچا پڑا ہوا ہے. یہ کپڑا اس مالک کا ہے کہ جس نے اس کپڑے کو بازار سے خرید کے لا کے اس کے حوالے کیا تھا. اگر اس کی اجازت ہے کہ یہ بچا ہوا کپڑا تم یوز کر لو, تب تو ٹیلر مالک بن گیا. لیکن اگر ٹیلر کو اس طرح کی کوئی اجازت نہیں ہے اور اس نے پہلے سے نہیں پوچھا ہے, تو یہ جو کپڑے بچتے چلے گئے, 1 مہینے 2 مہینے کے بعد اچھا خاصا یہ کپڑوں کا انبار ہوتا ہے اور پھر اس کو بیچ دیتے ہیں. یہ جو رقم حاصل کی ہے یہ انسان کی رقم جائز نہیں ہے, اس لیے کہ جس کی رقم ہے اس نے اجازت نہیں دی, سوائے یہ کہ ابتدائی میں اجازت لے لیں. جیسے بعض لوگ ڈرائیونگ کرتے ہیں, ان کا کام یہ ہے کہ انہوں نے اپنے مالک سے گاڑی لی, وہ ڈرائیور ہیں, گاڑی چلائی انہوں نے, پیٹرول انہوں نے بھرا تھا مالک کے پیسے سے. مالک نے کہا تھا کہ شام کو جس موقع کے اوپر لانا, شام تک چلاؤ گے تو اب جتنا پیٹرول ڈالنا کہ شام تک چل جائے. شام کو جب واپس کر رہے تھے تو مثلاً 1 لیٹر پیٹرول بچ گیا تھا. یہ 1 لیٹر مالک کا ہے. ڈرائیور یہ سمجھتا ہے کہ یہ پیٹرول کے اوپر اس کا حق ہے, اس کا حق نہیں ہے. اگر اس طرح سے اس نے بہت سارا مال جمع کیا ہے, آج نہیں پتا ہے کہ وہ کس کا ہے, تو پھر اس کو رد مظالم کے طور پہ اس رقم کو صدقہ دینا ہے. پتا ہے, چاہے وہ سونار کو پتا ہو, چاہے وہ ٹیلر کو پتا ہو, چاہے وہ ڈرائیور کو پتا ہو کہ مالک کون ہے, ان کو لے جا کر دینا ہے یا ان سے رضایت لینی ہے. اسی طرح سے اگر کسی انسان کے پاس ہوٹل ہے, 7واں مورد بتا رہا ہوں, ہوٹل ہے, آفس ہے, گھر ہے, کہیں بھی کوئی بھی مال اس کے پاس رہ گیا. کوئی شخص آیا تھا, بہت سارے اوقات ہوتا ہے کہ شادی میں بہت بڑا فنکشن تھا, بہت سے لوگ جمع ہوئے تھے ہال میں, اور شادی میں لوگ واپس چلے گئے, کوئی اپنا مثلاً موبائل چھوڑ گیا تھا. تو اگر ہم کو پتہ چل جائے کہ وہ کس کا ہے, کوئی اپنا پرس بھول گیا, کوئی مثال کے طور کے اوپر اپنی ٹوپی لے کے آیا تھا وہ بھول کے چلا گیا, اپنا پین تھا وہ بھول کے چلا گیا, کوئی بھی ایسی چیز, اس کا مالک وہ انسان نہیں بنے گا کہ جس کا آفس ہے یا جس کا ہوٹل ہے یا جس کا ریسٹورنٹ ہے یا مثال کے طور پہ جس کا گھر ہے, وہ مالک نہیں بنے گا. وہ تلاش کرے گا, تلاش کرنے کے باوجود اگر نہیں مل پایا, مل گیا تو اس کو دے گا, نہیں ملا تو رد مظالم کے طور پہ صدقہ دینا ہوگا. اسی طرح سے اگر کسی شخص نے اس کے پاس امانت لا کے رکھائی تھی, آج وہ بھول گیا کس کی امانت تھی, 10 سال ہو چکے ہیں, اس کو یاد ہی نہیں ہے کہ یہ امانت ہے کس کی. پتہ ہے کہ یہ کتاب کسی کی امانت ہے, پتہ ہے کہ یہ مال کسی کی امانت ہے, پتہ ہے کہ یہ لباس کسی کی امانت ہے. آج اتنا وقت گزرنے کے بعد اس کے پاس وہ پیسہ, وہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ ہے کس کا, وہ اس کا مالک نہیں بنے گا, اس کی طرف سے صدقہ دینا ہوگا. اسی طرح سے وہ لوگ کہ جو بزنس کرتے ہیں, دکان ہے, مثال کے طور پہ کرانے کی دکان ہے, اگر کوئی شخص آیا کہ 5 کلو شکر دے دیجئے, اس نے 5 کلو شکر کی رقم لی اور مقابل میں اس کو 4 کلو 900 گرام شکر دی. یہ 100 گرام جو شکر کتنی اس کی قیمت ہوگی؟ اگر 40 روپے کے حساب سے دیکھیے تو 4 روپے کا فائدہ اس نے لیا ہے, یہ حرام ہے. اس طرح سے یہ 4 روپے سب سے اگر جمع کرتا رہا تو شام ہوتے ہوتے اس کے پاس مثلاً 1000 روپے ہو گئے. یہ 1000 روپے حرام ہیں. مالک نے جو رقم دی تھی اس کے مقابل آپ نے اس کو شکر نہیں دی ہے. قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض. بغیر رضایت کے نہیں ہو سکتا. اگر مال کسی کا میرے پاس ہے تبھی میں مالک بنوں گا جب وہ راضی ہو. وہ راضی تھا کہ اس کو پوری شکر دی جاتی, ہم نے کچھ شکر دبا لی. یا مثال کے طور پہ اس نے ہم نے جس موقع کے اوپر اس سے رقم لی, 80 روپے کلو کے رائس کی رقم لی, اور جب اس کے گھر رائس پہنچایا تو 60 روپے کلو کا رائس پہنچا دیا. یہ جو 20 روپے ہیں بہت امپورٹنٹ نہیں ہے لیکن حرام ہے. ہمیں پتہ ہے تو اس کے لیے اس کو لے آ کے ریٹرن کرنا ہے یا اس کو راضی کرنا ہے, نہیں پتہ ہے تو صدقہ دینا پڑے گا. اسی طرح سے کبھی کبھی ہوتا ہے انسان ڈیفیکٹیو مال دے دیتا ہے, خراب مال دے دیتا ہے. گلاس منگوائے تھے 1 درجن, اس نے بھیجنے والے نے جان بوجھ کر 11 صحیح اور 1 ٹوٹا ہوا بھیج دیا.
یہ جو رقم لی ہے ایک ٹوٹے ہوئے گلاس کے مقابل، یہ اس نے حرام رقم لی ہے۔ اس طرح سے بزنس کی دنیا میں انسان کو یہ توجہ رکھنا چاہیے، یہ اس پر واجب ہے۔ اسی طرح سے کسی کی دیت یا کسی کا عرش ہم پر واجب ہو جائے۔ دیت کیا ہے؟ کسی کے قتل کر دینے کی بنا پر جو رقم میرے لیے واجب الادا ہے وہ دیت ہے۔ عرش کیا ہے؟ کسی کو ستانے، کسی کو تکلیف پہنچانے کی بنا پر جو بھرپائی کی رقم ہے وہ عرش کہلاتی ہے۔ دیت مثال کے طور کے اوپر ایک ڈاکٹر ہے، معلوم ہے کہ یہ دوا کھائے گا انسان تو مر جائے گا، اگر اس نے یہ جانتے ہوئے دوا دی ہے تو پھر اس کو دیت دینی ہے۔ ایک انسان ہے کہ جس نے اپنی اولاد کو جان بوجھ کے قتل کیا ہے تو اس کو دیت دینی ہے۔ اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ جس نے مثال کے طور کے اوپر کسی کو اتنی زور سے تماچا جھانپڑ مار دیا یا ایسی جگہ کے اوپر مار دیا کہ وہ انتقال کر گیا، دیت دینی ہے اس کو۔ اس کے مختلف مراحل ہیں، بڑی تفصیل ہے کہ جو صرف ان جملوں کے ذریعے سے واضح نہیں ہو سکتی، لیکن دیت بھی کبھی کبھی انسان پر واجب ہوتی۔ اس طرح سے عرش بھی ہے۔ انسان نے کسی کو اتنی بری طرح سے مارا کہ بدن سرخ ہو گیا، اس کو اس کی بھرپائی کے لیے رقم دینی ہے۔ کسی انسان نے اتنا مارا کہ وہ بہرا ہو گیا، اتنا مارا کہ وہ اندھا ہو گیا، اتنا مارا کہ وہ بول نہیں پا رہا ہے، اتنا مارا کہ اس کی باڈی سے بلیڈنگ ہو گئی، ان ساری جگہوں کے اوپر اس کو رقم دینی ہے تاکہ اس کو اس رقم کے ذریعے سے اس کی بھرپائی کر سکے۔ اب اگر وہ انسان زندہ نہیں رہ گیا، آج وہ انسان معلوم نہیں کہاں چلا گیا، آج اس سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا ہے، کوئی رابطہ نہیں ہے، یا انتقال کر گیا، ہمارے مارنے کی بنا پہ مر گیا، ہم پر دیت واجب ہے، یہ سارے رقم ہمارے لیے دینا واجب ہے۔ یہ رد مظالم کی رقم ہے جو خود انسان کو اپنی زندگی میں دینا ہے، اور اگر نہیں دے پایا تو پھر وصیت کر کے جائے تاکہ اس کے بعد اس کے وارث اس کے اوپر عمل پیرا ہوں۔ لاسٹ میں اور عرض کر دوں، ایک اور مورد ہے کہ جہاں کے اوپر ہمارے لیے رد مظالم واجب ہے، وہ اس صورت میں کہ جہاں پر حرام مال ہمارے حلال مال میں مل جائے۔ یا آپ نے پڑھا ہوگا خمس کے باب میں، ہمارے لیے خمس کے باب میں اگر حرام حلال میں مل جائے تو ہم کو خمس دینا ہے۔ 3 صورتیں ہیں، یا پتہ ہے کہ کس کا مال ہے تو جا کر اس کو دینا ہے، یا یہ نہیں پتہ ہے کہ کس کا مال ہے لیکن یہ پتہ ہے کہ کتنی مقدار میں مال ہے۔ اس کو غور سے سنیے گا، اس لیے کہ ہم سب کی زندگیوں سے اس کا کبھی کبھی تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ پتہ ہے کہ مالک کون ہے تو لے جا کر ہم کو اس کو مال دینا ہے۔ رقم کتنی ہے نہیں پتہ ہے تو پھر اس کو راضی کرتے ہوئے مصالحت کرنی، یہ پہلی صورت۔ دوسری صورت، ہمیں مالک نہیں پتہ ہے کہ کون ہے، کس کا حرام مال ہمارے مال میں آ کے مل گیا ہے، لیکن مال پتہ ہے، مثلاً پتہ ہے کہ 1000 روپے ہمارے اس حلال رقم میں آ کر مکس ہو گئے ہیں۔ 1000 روپے اب ہمارے لیے رد مظالم میں آ جائے گا، صدقہ دینا پڑے گا۔ لیکن اگر نہ تو مال پتہ ہے نہ مالک پتہ ہے تو پھر ایسی صورت میں ہمارے پاس جو حلال مال میں حرام مال مکس ہو گیا، ہمیں خمس دینا ہوگا۔ تو یہ 3 مورد ہیں، تینوں کو توجہ رکھیں۔ ایک میں مالک کو جا کر مال دینا ہے، اس کو راضی کرنا ہے۔ دوسری صورت میں رد مظالم کے طور پہ صدقے کی رقم دینا ہے۔ تیسری صورت میں ہمیں خمس دینا ہے۔ یہ موارد وہ تھے کہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے کہ جو واجب تھے۔ اب جلدی میں بعض مستحب موقع کے جن موقعوں کے اوپر رد مظالم کی رقم دینا ہمارے لیے مستحب ہے، کہ جو انتقال کے بعد بھی یہ رقم معمولاً دی جاتی ہے، کہ جن میں انسان کی جان اور انسان کی آبرو کا مسئلہ ہو کہ جس پر ہم نے ظلم کیا۔ مثال کے طور کے اوپر ہم نے کسی کی غیبت کی، اگر ہم نے غیبت کی ہے تو جا کے اس سے معذرت طلب کرنا ہے، لیکن وہ آج دنیا ہی میں نہیں رہ گیا، آج ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا کے کس گوشے میں ہے۔ یا اگر اس کے پاس جا کر ہم اپنی غیبت کو حلال کرنے کے لیے کہیں گے تو بہت بڑا فساد ہو جائے گا، خاندانوں میں جھگڑے شروع ہو جائیں گے۔ اب ہمارے لیے گنجائش نہیں ہے۔ اب ہم کو مستحب ہے کہ رد مظالم کے طور پہ ہم کچھ اس کی طرف سے صدقہ دیں، یا اس کے لیے قرآن پڑھیں، یا اس کے لیے دعائیں کریں، یا اس کے لیے مثال کے طور کے پر صلوات کی تسبیح پڑھیں، کچھ بھی۔ لیکن ان میں سب سے زیادہ مناسب ہے انسان کا صدقہ دینا، تاکہ اس کا دل نرم ہو جائے۔ میدان محشر میں جب اس کو پتہ چلے کہ میں نے اس کی غیبت کی تھی تو اس موقع کے اوپر وہ آئے اپنا حق لینے کے لیے تو دل اتنا نرم ہو اس گفٹ کی بنا پہ، صدقے کی بنا پر، کہ وہ ہم کو معاف کر دے۔ کسی کی زندگی میں بیجا دخالت کرنے والا انسان، اس کو بھی جا کے اس سے حلالیت طلب کرنا ہے، لیکن اگر حلالیت طلب نہیں کر سکا تو صدقہ دینا ہے۔ اگر ہم نے
کسی کے لیے مسائل پیدا کر دیے، اپنے گھر کی ٹی وی کی آواز اتنی زیادہ بلند رکھی کہ پڑوسی رات بھر سو نہیں پایا، ہم نے مثلاً اتنی بری طرح سے گندگی پھیلائی کہ جس کی بنا پہ بیماریاں پھیل گئیں، ان ساری چیزوں کے لیے ہمیں پھر مستحب ہے کہ رد مظالم کے طور پہ صدقہ دیں، یا جو امور میں نے اوپر عرض کیے کہ قرآن پڑھے، ان کے لیے دعا کرے، دوسروں کی زحمت کو اپنے نام سے پیش کرنا، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسروں کی لکھی ہوئی کتاب اپنے نام سے چھپوا دینا، دوسروں کی بتائی ہوئی باتوں کو اپنے نام سے پیش کر دینا، یہ ساری چیزیں بھی کبھی کبھی انسان کے لیے ظلم کا سبب ہوتی ہیں۔ اگر جانتے ہوئے کیا ہے تو ظلم ہے، تو ایسی صورت میں انسان کو رد مظالم کے صدقے کو دینا ہے۔ اسی طرح سے کسی موقع کے اوپر دلوں میں خوف پیدا کر دیا، دھمکایا، ستایا، ڈرایا، اتنا زیادہ دروازے پہ جا کے ہم نے کھٹکھٹا کے ستایا کہ پھر اس کے دل میں خوف اور ڈر پیدا ہوا، اس کے لیے بھی ہمیں مستحب ہے کہ رد مظالم کی رقم دیں۔ اسی طرح سے بعض لوگ اپنی بائک لے کے جا رہے ہیں، جان بوجھ کے اتنا زیادہ ہارن بجا رہے ہیں کہ آگے والی گاڑی پریشان ہو گئی، آگے والی گاڑی کا بیٹھنے والا انسان، اس کے دل کی دھڑکن ہم نے بڑھا دی۔ ہم ذمہ دار ہیں اس کے اس بیماری کے، ہم ذمہ دار ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم نے کسی موقع کے اوپر غریب کا مذاق اڑایا، دروازے کے اوپر مانگنے آنے والے کو ڈانٹا، ہم نے مذاق بنایا اس کا، ان سارے موقعوں کے اوپر کسی کا اگر ہم نے دل توڑا ہے تو پھر ہمیں اس کی بھرپائی رد مظالم کے ذریعے سے کرنی ہے۔ ہم نے کسی کی عزت کے اوپر حملہ کیا، اپنے لفظوں کے ذریعے سے، اپنے جملوں کے ذریعے سے، حتیٰ اشارے کے ذریعے سے بھی اگر ہم نے کسی کی عزت کو پامال کرنے کی کوشش کی، حتیٰ دوسروں کی توہین کرنے کے لیے اپنی تعریف کی اگر اس ارادے کے ساتھ کہ دوسروں کی توہین ہو، تو یہ سب بھی رد مظالم جو مستحب ہے اس کے باب میں آتے ہیں۔ بہت سے موارد ہیں کہ جن میں سے بعض میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے، بعض بقیہ آپ کے ذہنوں میں موجود ہیں۔ میں جلدی اپنی بات کو مکمل کر دوں۔ ایک دعا بھی وارد ہوئی ہے کہ جس دعا کے لیے میں اپنے دوستان اور برادران سے التماس کروں گا کہ اقبال الاعمال میں دعا موجود ہے، اس دعا کو لکھیں، اپنے ساتھ رکھیں اور کوشش کریں کہ مؤمنین کے درمیان بھی اس کو پرنٹ کرا کے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگ بھی اس دعا کو پڑھ سکیں، کہ جو دعا ہے کہ اللہم و ایما عبد من عبادک و امت من امائک کانت لہو قبلی مظلمہ ظلمتہو بہا فی مالہ او سمعہ او بصرہ او قوتہ ولا استطیع ردہا علیہ۔ یہ پوری دعا ہے، بہت مختصر سی، کل ملا کے 4 سطر کی 4 لائن کی دعا ہے کہ جس میں اے میرے پروردگار، اگر میں نے کسی پر ظلم کیا اور آج میں اس ظلم کے لیے حلالیت طلب نہیں کر پا رہا ہوں، تو پروردگار مجھے معاف کر دے اور اس کے دل کو میرے لیے اس طرح سے قرار دے کہ جب میرے حق، میری گردن پہ حق نکلنے کا، لینے کا وقت آئے تو پروردگار وہ مجھے معاف کر دے۔ میں نے اپنی بات کو مکمل کر دیا۔ بدایت النہایہ کتاب میں یہ روایت موجود ہے، سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میدان محشر میں ایک بندے پروردگار جب آئے گا، بے پناہ خوشحال ہے، میری زندگی تو اچھائیوں سے، نیکیوں سے پوری طرح سے بھری ہوئی ہے، یہاں تو کوئی کمی نہیں ہے، میں تو سیدھا اس میدان محشر سے گزر کے جنت پہنچوں گا۔ جیسے ہی اللہ کے حضور میں میدان محشر میں آ کے کھڑا ہوا اور ابھی حساب کتاب شروع ہی ہوا تھا، اچانک ایک شخص آیا۔ چونکہ میدان محشر میں سارے پردے ہٹ جائیں گے، ہم نے دنیا میں دوسروں کے ساتھ کیا کیا ہے وہ دوسروں کو پتہ چل جائے گا، ہو سکتا ہے دنیا میں نہ جانتا ہو، میدان محشر میں اسے پتہ چل جائے گا، میں نے کسی کی غیبت کی تھی، میں نے کسی کو ستایا تھا، میں نے کسی کو تکلیف پہنچائی تھی بلا وجہ کے۔ مثلا کچھ لوگ جان بوجھ کے کسی کو ستانے کے لیے نئے نمبر سے صرف فون کر رہے ہیں، جب ادھر سے ہیلو کیا تو ادھر سے وہ جواب نہیں دے رہے ہیں۔ یہ جو ستایا تو اس کو تو نہیں پتہ ہے جس کو فون کیا کہ کس نے ستایا، میدان محشر میں پتہ چل جائے گا۔ اب رسالت معاف فرماتے ہیں کہ اب جیسے ہی میدان محشر میں یہ انسان پہنچا، پیچھے سے آگے ایک شخص پکڑ لے گا، پروردگار مجھے اس سے میرا حق چاہیے، تمہارے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے۔ اب وہ پورا اپنی فائل پیش کرے گا کہ اس نے میرے ساتھ یہ کام کیے ہیں۔ رسالت معاف فرماتے ہیں کہ اب پروردگار اس انسان کو راضی کرنے کے لیے
اس مومن کے جو خوش ہو کے میدان محشر میں آیا تھا کہ میرے بڑے اچھے اعمال ہیں، اس کی نیکیوں کو اس انسان کو دینا شروع کرے گا. اچھا تمہارے ساتھ یہ ظلم ہوا، یہ نیکی لے لو، یہ ظلم ہوا، یہ نیکی لے لو، یہ ظلم ہوا، یہ نیکی لے لو. دھیرے دھیرے ساری نیکیاں ختم ہو گئیں لیکن ظلم باقی ہے. اب کیا کریں؟ اب پروردگار اس مظلوم کی برائیاں، اس کے گناہ، اس کی خرابیاں وہ اس ظالم کے حوالے کرے گا تاکہ اس کے مظلومیت کی بھرپائی کی جا سکے. اب نتیجہ کیا ہوگا؟ جو نیک اعمال لے کے میدان محشر میں آیا تھا کہ جنت جاؤں گا، رسالت مآب فرما رہی ہیں کہ دنیا میں کیے گئے ظلم کی بنا پر یہ جنت سے نہ صرف یہ کہ دور ہوگا بلکہ ہمیشہ کے لیے جہنم کو اپنا مقدر بنا لے گا. ہمیشہ پھر اس کو جہنم میں رہنا ہوگا. توجہ فرمائی آپ نے. پروردگار ہم سب کو میدان محشر کے اس سخت ترین لمحے سے محفوظ رکھے اور ہم سب رد مظالم کی اس ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو پاک صاف اور نیک بنا سکیں. یقیناً سب سے زیادہ ایصال ثواب کا سب سے عظیم ذریعہ یہ مجالس عزا ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان نہ صرف یہ کہ اپنے درجات کو بلند کر لیتا ہے بلکہ اس کے ثواب کو ہدیہ کرتے ہوئے شرکت کرنے والے افراد مؤمنین کے دلوں کو بھی نرم کر سکتے ہیں. یقیناً ایک مؤمنہ، ایک عزادار امام حسین کے چہلم کی مجلس ہے، وہ معظمہ کہ جن کی تربیت اور جن کے اچھے اخلاق کی بنا پر نیک اولاد آج دنیا کے درمیان ہے. اولاد کے لیے بڑا سخت ہے ماں کی جدائی، ماں سے دوری کو برداشت کرنا، لیکن حقیقت ہے کہ اس دنیا سے سب کو ایک دن رخصت ہونا ہے. خوش نصیب ہیں وہ افراد کہ جنہیں اپنے والدین کی خدمت کی توفیق مل جائے. ساری دنیا کی مائیں ایک طرف، لیکن ایک دنیا کی وہ ماں ہے کہ جن کے دنیا سے جاتے وقت بچوں کا گریہ جس موقع کے اوپر اس روئے زمین پہ سامنے آیا. معتبر روایتوں میں یہ جملہ ہے کہ آسمان سے آوازیں آئی تھیں کہ اے امیر المؤمنین، ان بچوں کو ماں سے جدا کر لیجئے ورنہ عرش کے اوپر تلاطم کے آثار ہیں. آپ نے محسوس فرمایا جناب صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ وسلامہ علیہا دنیا سے رخصت ہو رہی ہیں، آخری لمحات ہیں اور صحن خانہ میں آپ کے جنازے کو لا کے رکھا گیا ہے. آؤ بچوں آؤ، اپنی ماں سے جدا ہو لو. سب سے زیادہ مشکل موقع ہوتا ہے بچوں کے لیے اپنی ماں سے جدا ہونا. کیسے امام حسین، کیسے امام حسن کہیں کہ اے مادر گرامی خدا حافظ. جناب زینب ام کلثوم کیسے کہیں کہ مادر گرامی الوداع. ہاں، تاریخ نے جملہ لکھا کہ یہ شہزادے اپنی جگہ سے اٹھے تو لیکن ماں کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں، اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کے آواز دیتے ہیں اے مادر گرامی اذا لقیتی جدنا رسول اللہ، اگر نانا سے ملاقات ہو ہم سب کا سلام کہہ دیجئے گا اور کہہ دیجئے گا کہ انا قد بقین بعدک یتیمین فی دار الدنیا، نانا ہم اس دنیا میں یتیم ہو گئے. بس یہ جملہ سننا تھا. بند کفن کھلے، سیدہ کے دو ہاتھ نمودار ہوئے، اے بچوں آؤ اپنی ماں کے سینے سے لپٹ جاؤ. ماں سب برداشت کر سکتی ہے لیکن بچے خود کو یتیم کہیں یہ زہرا برداشت نہیں کر سکتی ہے. ہاں، جب بچوں نے خود کو یتیم کہا تو سیدہ نے جلدی سے ہاتھوں کے ذریعے سے اپنے بچوں کو سینے سے لگا لیا. لیکن اے بی بی، امام حسن اور امام حسین کی عمریں 7 سال اور 6 سال کی ہیں.
اے شہزادی، آپ کے بچوں میں کوئی 4 سال کی اولاد کا نہیں ہے، 4 سال کی عمر کی کوئی اولاد نہیں ہے، لیکن ہائے کربلا کی سکینہ، 4 سال کی عمر ہے، لیکن اب جب اپنے کو یتیم کہتی ہے، کوئی سینے سے لگائے یہ تو دور کی بات ہے، آنے والا کوئی تماچے لگا رہا ہے، کوئی تازیانے لگا رہا ہے، کوئی کانوں سے گوشوارے چھین رہا ہے، اور بچی تڑپ کے کہتی ہے کیا یتیم ہونے کے بعد امت کی طرف سے یہی سلوک کیا جاتا ہے؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون الہی بحق الزہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار ہم سب کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو حضرت کے خدمت گزاروں میں شمار فرما۔ پروردگار جس مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، ان کے تمام وارثوں کو صبر جمیل عنایت فرما، ان کے برزخ کے مراحل کو ان کے لیے آسان فرما۔ پروردگار اس وقت تمام مؤمنین اس کورونا کی بنا پہ پریشان ہیں، نہ جانے کتنے گھروں میں انتقال کی خبریں ہیں، نہ جانے کتنے مؤمنین بیمار ہیں، ہاسپٹلائزڈ ہیں، نہ جانے کتنے مؤمنین آکسیجن کے لیے پریشان ہیں۔ پروردگار اس کورونا کے شر سے تمام مؤمنین کو محفوظ فرما۔ پروردگار جو مؤمنین اس کورونا کی بنا پہ دنیا سے اٹھ گئے ان سب کو جوار اہل بیت اطہار میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار ہماری قوم کے بزرگوں، ہماری قوم کے نوجوانوں، ہمارے قوم کے بچوں، ہماری قوم کے خواتین، ان سب کی حفاظت فرما۔ اہل بیت اطہار کے سائے میں ان سب کو تمام بیماریوں سے محفوظ فرما۔ پروردگار وہ مؤمنین کہ جو اس کورونا کی بنا پہ ہاسپٹلز میں ہیں یا گھروں میں بیمار ہیں، پروردگار انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کو عاقبت بخیر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ التماس ہے کہ ایک دفعہ پھر سے آپ سبھی حضرات سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ و مغفورہ خیر النساء روپ جی بھائی پنجوانی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین کو ایصال فرما دیں۔